ایک انسان جب کلمہ پڑھتا ہے نا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ایمان لایا، آپ کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان لایا، اس کا ٹریٹمنٹ اور غیر مسلم کا ٹریٹمنٹ بالکل علیحدہ ہو گیا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں چلنے کے اصول علیحدہ، دنیا میں رہنے سہنے کے اصول علیحدہ، کیونکہ یہ کلمہ گو مسلمان ہے۔ اب اس مسلمان کی عزت، اس مسلمان کی ترقی، اس مسلمان کا آگے بڑھنا، اس مسلمان کا دوسروں پر فوقیت ہونا، یہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں اور احکامات میں پوشیدہ۔ جتنا عمل کرتے رہیں گے سنت پر، دین پر، شریعت پر، قرآن پر، یہ ترقی کرتے رہیں گے، جتنا چھوڑیں گے نیچے چلتے چلے جائیں گے۔ ہم مثال دیتے غیر مسلموں کی کہ جی انہوں نے ترقی کر لی، تو وہ تو دنیا کا ہر کام کر رہے ہیں، شرابیں وہ پی رہے ہیں، خنزیر کا گوشت وہ کھا رہے ہیں، بغیر نکاح کی زندگیاں وہ گزار رہے ہیں، دنیا کے ہر خرابی میں ملوث ہیں، تو ان کا ٹریٹمنٹ علیحدہ ہے۔ ان کو تو اللہ نے دنیا سب کچھ دی ہے نا، سمجھنے کی بات ہے، ان کے لیے دنیا ہے جو کچھ ہے، ان کی نیکیوں کا بدلہ اللہ دنیا میں پورا کر دیتے ہیں، آخرت میں جب وہ جاتے ہیں دنیا سے فارغ ہو کے جاتے ہیں۔ مسلمان کا معاملہ یہ کہ مسلمان کے لیے صرف دنیا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمان کے تمہیں دنیا کام چلانے کے لیے دیتا ہوں، اصل حساب کتاب، اصل ثمرات، اصل برکات، اصل انعامات، اصل جزا اس کو آخرت میں ملنی ہے۔ اس لیے مسلمان یہ کہہ کہ جی انہوں نے یوں کر لیا ہم بھی ایسے کر کے ترقی کریں گے، اس طرح ترقی نہیں ہوتی، بے حیائی پہ چل کر ترقی نہیں ہوتی، سود کھا کے مسلمان کی ترقی نہیں ہوتی، سنتوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کی ترقی نہیں ہوتی۔ آج تک ایک مثال آپ نہیں بتا سکتے کسی نے سنتوں کو اور قرآن کو چھوڑ کر مسلمان نے ترقی کی ہو۔ یہ مثالیں تو ہمارے پاس بھری پڑی ہیں کہ جنہوں نے قرآن پر عمل کیا، سنتوں پر عمل کیا، وہ ترقی کر گئے۔ ہمارا ماضی صحابہ کرام سے لے کر تمام بزرگان دین کا یہی رہا، جس نے جتنا دین پر عمل کیا اتنا ترقی کی، لیکن دین کو چھوڑ کر مسلمان نے ترقی کی اس کی کوئی مثال نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی شان یہ رکھی ہے۔